بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام آملہ پر ہے، آملہ کے فوائد، آملہ سے علاج، آملہ استعمال کرنے کا صحیح طریقہ۔ آج کا پروگرام اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سی بیماریوں کے نسخہ جات ملیں گے، جن میں کولیسٹرول کا زیادہ ہونا عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بہت ہی مفید پھل ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ آملے کا کھایا اور بزرگوں کا کہا بعد میں اثر دکھاتا ہے۔ آملہ طاقت کا خزانہ ہے، وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں مالٹے سے زیادہ وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ آملہ کو مربہ، اچار اور جوس کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آملے کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے۔ آملہ کا مسلسل استعمال صحت کی ضمانت کے ساتھ ساتھ لمبی عمر کا بھی راز ہے۔ ہمارے ہاں آملے کا زیادہ استعمال بالوں کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو لگانے کے ساتھ ساتھ کھانے کے لیے بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ نتائج حیران کن حد تک کامیاب ہوں گے۔ لمبے، گھنے اور سیاہ بالوں کے لیے خشک آملہ کو ناریل کے تیل میں اتنا پکائیں کہ آملہ جل جائے اور تیل کا رنگ سیاہی مائل ہو جائے۔ یہ سیاہی مائل تیل بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا ہے، بالوں کا بہترین ٹونک ہے، بالوں کو چمکدار اور مضبوط بناتا ہے۔ 25 گرام آملہ 500 گرام ناریل کے تیل کے لیے کافی ہے۔ اگر بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو خشک آملہ پیس کر اس میں دہی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو بالوں کی جڑوں میں لگا کر چھوڑ دیں اور 3 سے 4 گھنٹے بعد سر کو دھو لیں۔ اس سے آپ کے بالوں کے تمام مسائل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آملے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو بڑھاپے کے آثار کو ختم کرتے ہیں، بلکہ طاقت بھی برقرار رکھتے ہیں۔ یہ قوت مدافعت بڑھاتے ہیں، بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک 70 سال کے سنیاسی نے آملہ کو استعمال کر کے خود کو پھر سے جوان بنا لیا۔ آملہ شوگر کی بھی بہترین دوائی ہے۔ اس مقصد کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ خشک آملہ لے لیں اور دوسرے نمبر پر تخم جامن یعنی جامن کے بیج، جامن کی گٹھلیاں لے لیں، اور تیسرے نمبر پر کریلوں کو خشک کر لیں، خشک کریلا لے لیں۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر مقدار میں لینی ہے اور پیس لیں۔ پیس کر اچھی طرح مکس کر لیں اور اس سفوف کی ایک چھوٹی چمچ چائے والی دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنے سے آپ کے شوگر کا مرض انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گا۔ جوڑوں کے درد اور سوجن کے لیے خشک آملہ کا پاؤڈر 1 چمچ روزانہ 1 ماہ تک پانی سے کھائیں۔ اس کو آپ خالی پیٹ بھی کھا سکتے ہیں اور کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جوڑوں کا درد اس سے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اس کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو آپ اس میں 1 چمچ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تازہ آملے کا رس 1 چمچ اور 1 چمچ شہد اس میں ملا کر صبح نہار منہ کھانے سے ایک نئی طاقت ملتی ہے۔ اس آمیزے کو آپ نے 7 دن استعمال کرنا ہے۔ شدید کمزوری اور بے شمار بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ اگر کمزوری شدید ہو، زیادہ ہو تو آپ اس کو 14 دن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آملہ کا تازہ پھل لے کر اس کے ٹکڑے کر لیں اور پھر اس کو سایہ میں خشک کر لیں اور اس کو سارا سال استعمال کریں۔ بہت سے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنی غذا کی اصلاح کرنے کی بجائے وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، لیکن ان کے علاج سے بھی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ دب جاتی ہے اور دوائی چھوڑنے پر دوبارہ آ جاتی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو معدے کا ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ معدہ کی تذابیت، کھٹے ڈکار آنا، منہ سے پانی کا آنا، متلی، قے، معدہ کی درد، دل کی کمزوری، سستی، تھکاوٹ، نظر کی کمزوری، یادداشت کی کمزوری کے لیے صبح نہار منہ 1 سے 3 عدد آملہ کا مربع پانی کے ساتھ استعمال کریں۔
इसको चंद दिन इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आंवला का मुरब्बा इस्तेमाल करने से पहले इसको धो लें, इसका शीरा आपने नहीं खाना। आंवला का मुरब्बा हामला ख़वातीन के लिए भी बहुत मुफीद है। हामला ख़वातीन का कुछ खाने को दिल नहीं करता, हर वक्त बेचैनी, भूख का ख़त्म हो जाना, मतली, कै का आना, ऐसी औरतों को चाहिए कि आंवला का मुरब्बा 3 अदद सुबह और 3 अदद शाम इस्तेमाल करें। ऐसी ख़वातीन जिनका हमल बार बार गिर जाता हो या अठरा का मसला हो, वो भी आंवला को 1 से 3 अदद यानी आंवला का मुरब्बा 1 से 3 अदद सुबह निहार मुंह रोज़ाना पानी से या दूध के साथ इस्तेमाल करें और कम से कम 3 माह तक इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आज का बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए मैं आपको आंवला का एक ज़बरदस्त नुस्खा बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल खून में चर्बी की सूरत होती है, इसके बढ़ने से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। ऐसे तमाम अफराद जो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं या अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो आंवला का सफूफ आधा चम्मच चाय वाला सुबह और आधा चम्मच चाय वाला शाम को पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसको आप खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला के मुरब्बा को शुगर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।